السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 97 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ دین کا سرا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور بھی وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ روئے زمین یعنی زندگی میں تیرے لیے نور ہوگا، اور آسمان اور زمین میں یعنی انسان کے مرنے کے بعد یہ کیا ہوگا؟ تیرے لیے خزانہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت، اس پہ غور و فکر آخرت کے لیے، انسان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ باعث نور ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کریم کا علم کا جو نور ہوگا، اس قرآن کریم کا جو پڑھنے کا جو فائدہ ہوگا، اس کا جو نور ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بہت بڑے ذخیرے کی شکل میں عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم سب کا پل صراط کا رستہ خوب آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف آیت 88 ٹو 102 سے 2 تک کی ہمارا لیسن ہے۔ آیت دیکھیے، 9 پارہ ہے، آیت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ گویا ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں نا۔ تو کارہین کس سے مراد ہے؟ کراہت سے ہے، ٹھیک ہے، مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں، یعنی جو دین حق نہیں ہے، جو دین کیا ہے؟ باطل ہے، اس کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے۔ یا تو تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء چنے، سلیکٹ کیے، انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ہمیشہ شعیب علیہ السلام توحید پر ہی تھے۔ لیکن جو ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے نا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے جو ساتھ میں ہیں، جنہوں نے اس دین کو، ہمارے آبا و اجدائی باپ دادا والے جو دین کو چھوڑ دیا ہے نا، اس دین پہ واپس آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے بھی جواب دیا کہ ہم سب کیسے ایمان لے آئیں؟ ہم تو اس کو کیا ہے، ایک جو جھوٹ تھا، جو ایک ناپسند ہے، اور ایک جو باطل ہے، جو چیز حق ہے ہی نہیں، اس کی طرف ہم کیسے آ جائیں؟ اس کو تو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس سے ہم کراہت کرتے ہیں نا۔ تو ان سرداروں کی آپ دیکھیں تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان اور توحید کی جو ہے دعوت کو رد نہیں کیا، یعنی کہ اس سے پیچھے ہی نہیں ہٹے، بلکہ کیا کہ انہوں نے حد سے بھی تجاوز کرا، اور اللہ کے پیغمبر اور ایمان لانے والوں کو کیا کیا؟ انہوں نے دھمکی تک کی دے ڈالی کہ یا تو تم اپنے آبا و اجدائی دین پر واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں کیا کریں گے نا، ہم تمہیں اپنے ہی جو ملک ہے، جو ہمارا دیش ہے، اس سے ہم تم کو جلا وطن کر دیں گے، باہر بھگا دیں گے، نکال دیں گے نا۔ تو اس کے بارے میں ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، سی اے اور NRC وغیرہ سے نا سب واقف ہے اچھے طریقے سے، کہ ملک سے نکال جانے کی جو دھمکی ہوتی ہے کتنی بڑی اور کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ لوگوں کی راتوں کی نیند تک اڑ گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ آپ دیکھیں تو آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایسا عجوبہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسی ہوا۔ ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جو قوم تھے، ان کے جو مین ہیڈ تھے، سپیریئر جو پاورفل جو شخصیت تھی، انہوں نے کیا دھمکیاں دی تھی ایمان والوں کو کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے تم، ورنہ تو تم کیا کرو؟ ایکسیپٹ کرو ہمارے دین کو۔
آج ہم سے اور آپ سے اور لوگوں سے بھی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے نا، گھر واپسی گھر واپسی، یا تو تم ایسا کرو ہندوازم اختیار کرو، یا یہ اس طریقے سے جو ہمارا انڈین ہے پوری طرح جے ماتا دی اور وندے ماترم کے نعرے لگو، نہیں تو تم کیا کرو، خالی کرو۔ تو امتحان تو ہوگا، ایگزامینیشن تو آئیں گے آپ لوگوں کے، تو کیونکہ یہ نا پرانی ہی ریت ہے، یہ پرانی ہی چلی آ رہا ہے، پرانے ہی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہر چیز واضح کر دی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 89، ہم نے تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگاتی ہے، ہم نے تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے، اور اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہمارا ملک ہے مقدر، اللہ تعالیٰ ہی جو ہمارا مالک ہے وہی کیا ہے، وہ مقرر کیا ہوا ہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا۔ کس سے کہا تھا؟ اپنی قوم کے لوگوں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام دراصل کیا ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی انکار کی مجرم ہی نہیں تھی، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، اور طرح طرح کی ان کو ڈرایا دھمکایا، جو بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ کو مانتی تھی، ٹھیک ہے نا، اللہ کو وہ مانتی تھی، ایسا نہیں وہ اللہ کو نہیں مانتی ہو۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دین میں اپنی مرضی سے خود ساختہ جو تبدیلیاں چینجنگ کر لی تھی، حلال حرام جائز ناجائز، اس کو اپنی مرضی سے مقرر کر لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو دین بنا کر رکھا تھا نا، وہ دراصل ان کی خواہشات کو پورا کرنے والا تھا، خواہشات کی تکمیل کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دین دار بھی کہتے تھے، لیکن دین کے پردے میں وہ اپنی خواہشاتوں کو پورا کرتے تھے۔ مثلا جیسے ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، اس کو انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ جسٹیفائی کر رکھا تھا، جیسے آج کے مسلمانوں نے کر رکھا ہے۔ فیئر ٹریڈ کا کوئی تصور نہیں ہے نا، کہ اگر ہم صحیح ناپ تول کریں گے تو اس میں ہمارا کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا ہے۔ پھر اس کو ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہماری مجبوری ہے، ہماری پریشانی، اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا بہت لاسز ہو جائے گا۔ یہ طرح طرح کے بہانے بنا کے لوگ آج بھی اسی دھڑلے سے اسی کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، ہر انسان ناپ تول میں کمی بہت زیادہ کرتا ہے، چاہے وہ دودھ کا ہو کاروبار، چاہے کپڑے کا کاروبار ہو، چاہے کوئی بھی بزنس ہو، کہیں بھی کوئی بھی بزنس ہو۔ یعنی آپ سیدھا سا سمپل سا اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو آپ کمی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ لینے والے ہوتے تو زیادہ لے لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سیلری تو زیادہ لے لیتے ہیں، آپ اپنی جو محنتانہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے لے لیتے ہیں، آپ اس کا سب کچھ جو لینا ہوتا ہے قیمت ہوتی ہے وہ زیادہ لے لیتے ہیں، لیکن آپ جب دیتے ہیں تو وہ کیا دیتے ہیں؟ کم دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی کوانٹٹی کے روپ میں دے رہے ہیں، یا آپ اپنی محنت دے رہے ہیں، چاہے اپنا ٹائم دے رہے ہیں، چاہے اپنا وقت دے رہے ہیں، چاہے آپ سامان کو ہی دے رہے ہیں، تو کیا ہے؟ دیتے وقت آپ کم دیتے ہیں، چاہے آپ رشتوں کے حقوق آپ دے رہے ہیں، لوگوں کے حق ادا کر رہے ہیں، وہ کم دے رہے ہیں، لیکن لینے کی جب باری آتی ہے تو زیادہ لیتا ہے انسان۔ تو اس کو ہر فیلڈ میں اگر رکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ہی جو ہے دھجیاں بلائی جا رہی ہیں۔ ناپ تول میں کمی تو بہت زیادہ ہم سب سے کرتے ہیں، ہم سب کر ہی رہے ہیں ناپ تول میں کمیاں۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب ان کی جو تمام چیزوں سے ان کو روکا اور بتایا کہ تجارت ہے، بزنس ہے، یہ تم کیا کرو؟ درست طریقے سے کرو، کیونکہ یہ دراصل کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہ دراصل کیا ہے؟ ایک حصہ ہے، اگر تم صحیح ایمانداری سے ناپ تول کر کے دو گے، اور یہ کیا ہے؟ دراصل ایک عبادت بھی ہے۔ تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، اور جب انہیں دلیل نہیں ملی تو انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، اور کہا کہ ہم تمہیں نہ اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر یہ کہ تم ہمارے ہی طریقے پر واپس آ جاؤ، کمپرومائز کر لو، جس چیز کو ہم درست کہتے ہیں نا تم بھی اس چیز کو درست مانو۔ لیکن ایک پیغمبر حق کی دعوت دینے کے بعد بھلا یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اس پہ کمپرومائز کر لے؟
خود اپنی ذات میں اس کا حق کا انکار کر دیں۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم تمہاری دھمکیوں میں آ کر تمہارے طریقے پر چلنے لگ جائیں۔ تو اللہ کی بات کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اس پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افتحنا بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ہے معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ پر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ اور کتنی عاجزی والے جو الفاظ تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آیت دیکھیے، آیت 90، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت 91، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت 92، آیت 92، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ آیت 93 دیکھیے، اسی وقت شعیب نے ان سے منہ موڑ کر چل دیا اور فرمانے لگا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہوتا ہے جب قومیں اپنے رسول کی بات نہیں مانتی ہیں اور پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت توحید اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں مسلمانوں کو جلا وطن کر دینے کی دھمکی بھی دی تھی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے شعیب تم کو اور ایمان والوں کو یہاں سے نا ورنہ اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دیجئے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شعلے تھے اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ اٹھی اور ان کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی روحیں نکل گئیں اور ان کے جسم ڈھیر ہو گئے، راکھ کے ڈھیروں میں بدل گئے اور ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، کبھی وہ بسے نہیں تھے۔ تو یہاں پر ایک عبرتناک مثال ہے کہ جب بھی جو انبیاء آتے ہیں ان کی بات نہیں مانی جاتی تو ان کے لیے کیا ایک ہمارے سامنے عبرتناک مثالیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تباہی نا مدت دراز تک آس پاس کے علاقوں میں بھی جانی پہچانی جاتی تھی اور وہ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بھی بن گئی تھی۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، بظاہر اس میں کتنا ہی کوئی فائدہ کیوں نہ نظر آتا ہو اور انسان اس سے طرح طرح کی بہانے بھی کر کے اپنے آپ کو مطمئن بھی کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیشہ غلط کو غلط ہی سمجھے، غلط کو غلط ہی کہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ غلط کو صحیح ثابت کرنے سے کبھی غلط صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ توبہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے نا جو غلطی کو مانتے ہو۔ سب سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہے اور اس کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم صحیح ہیں، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، ہم صحیح درست دین پر ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ میں غلط کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صحیح کر رہا ہوں۔ اگر ایک شخص غلط کو صحیح قرار دے بھی رہا ہے نا تو اس کے لیے توبہ بھی ہوتی نہیں ہے نا۔ وہ غلط کو صحیح قرار دے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح دین پر ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو پھر اس کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، تو پھر وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا ہے نا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہی ہے کہ انسان اگر غلط راستے پہ ہو، غلط دین پر ہو اور اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو قوم جو تھی اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، اور یہ سامنے والے کیا ہے، یہ جو ہے غلط ہے اور یہی کیا ہے دین پر نہیں ہے۔ تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ سب کیا ہوئے، فنا کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ آیت دیکھیے، آیت 94،
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والے کو دکھوں اور مصیبتوں میں ڈال دیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات اور انجام بیان کر کے بعد میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا پورا حال بھی بیان کیا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجا اور انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی نبی کو جھٹلایا اور شرک اور گمراہی پہ وہ جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے طور پر ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پوری طور پر ہلاک کرنے کے لیے ان کے اوپر محتاجی، تنگ دستی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیا کہ شاید کیا ہے وہ اللہ کی طرف توبہ کر لے، پلٹ لے، لیکن جب وہ اپنے کفر پر اور شرک پر وہ جمے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر تنگ دستی، گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کو مسلط کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا کیا، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا تاکہ وہ خوب پھلے پھولے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت 95، پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا تاکہ وہ خوب پھلے پھولے، اور کہنے لگے اس طرح دکھ اور سکھ ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا اور وہ بے خبر تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر تنگ دستی ڈالی، پریشانی ڈالی، مصیبت ڈالی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اپنی رسی کو ڈھیلا کر دیا، توبہ کی جو ہے وہ مہلت بھی چھین لی اور جو ہے پریشانیاں بھی ان سے ہٹا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بھی ایک سزا ہے، بطور سزا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر صرف اور صرف خوشحالی آتی ہے اور وہ پھلنے پھولنے لگتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی ڈھیلی کر دینا ہے۔ اور قوم سمجھتی ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوشی، دکھ، پریشانیاں، یہ تو ایک کیا ہے، زندگی کا ایک چکر ہے، ایک ویل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ بھی کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک رسی ڈھیلی ہونے کا ایک رزلٹ ہے کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں پر کیا کیا تھا کہ پریشانیاں، مصیبتیں ڈالی، لیکن جب وہ نہیں لوٹے، نہیں پلٹے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، اور وہ یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے، اور ان کا کیا کہنا ہوا کہ دکھ اور سکھ تو ہمارے باپ دادا کو ہی بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم کو اگر اچانک تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ یعنی کہ جب خوشی میں اتنا زیادہ وہ پھولے نہیں سمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہو گیا، اور وہ کیا تھے، اس سے بے خبر تھے۔ تو بہت زیادہ خوشحالی بھی کیا ہوتی ہے، انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب خوشی ہوتی ہے نا انسان کے یہاں، آپ دیکھیے غم جب ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب خوشیاں ہوتی ہیں، خوشحالی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، اپنے گھر میں کوئی، آپ کے گھر میں شادی ہے، کوئی پروگرام ہے نا، وقت نہیں ملتا کہ انسان نماز کو صحیح ٹائم پہ پڑھ لے، ساری تیاری وہ کر لیتا ہے، سب کچھ مینیج کر لیتا ہے، سب کچھ ساری جو ہے پریپریشن کر لیتا ہے، لیکن نہیں کر پاتا تو وہ نماز نہیں کر پاتا ہے نا۔ ایک چھوٹی سی خوشی میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ خوشیاں بھی دراصل کیا ہے، بہت بڑا انسان کے لیے ایک وہ ہے، ایک آزمائش ہوتی ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو خوشی میں بھی اور پریشانی میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ آیت 96، اور اگر ان پر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دستی جو ہے ختم کر دیا اور بیماری کو مصیبت اور عافیت سے صحت مندی میں بدل دیا۔ پھر ان کا یہ حال ہو گیا کہ نعمتوں کی فراوانی ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور کہنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ ایک دستور زمانہ ہے، جو کہ لوگوں کی حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، اگر یہ جو ایسے ہوتے، ایسا کر لیتے، کیا کر لیتے کہ یہ ایمان ہی لے آتے، اور بستی والے ایمان لے آتے، پرہیزگار کر لیتے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیتے، ہے نا۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنگ دستی اور جو بیماری ہے، مصیبت اور عافیت کو جو صحت مندی میں بدل دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا یہ حال کیا کہ نعمتوں کی فراوانی ان کے اوپر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کے اوپر آنکھوں پر پٹی بن گئی، اور ان کے دلوں پر رزلٹ کیا ہوا، مہر لگ گئی۔ جو کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ دراصل کیا ہے، یہ دستور زمانہ ہے، لوگوں کے حالات ایک جیسے ہی نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کو پریشانی نہیں ہوئی کیا، لیکن وہ اپنے دین پر وہ قائم رہے،
تو اب ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرح دین پر قائم رہیں گے۔ تو چنانچہ ان کا جو کفر اور گھمنڈ تھا وہ اور بڑھتا چلا گیا۔ تو اس آیت میں کافر اور اللہ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ لیکن مومن کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے نا۔ تو لیکن مومن کا جو حال ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کی ہر بات میں خیر لیے ہوئے ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک جو وہ حال بتایا گیا ہے کہ قوموں پر جو حال ہوتا ہے گزرتا ہے، کہ اللہ کی یہی سنت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نے نبی کو قوم پر کچھ آفات نازل کی ہے نا، نبی کی جو قوم ہے اس پر آفات بھی نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ایسی آفت کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، ایسی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ البتہ لیکن بدقسمتی سے اکثر جو قومیں ہیں آفات کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کی سختی کیا ہوتی ہے، وہ نہیں مٹتی ہے، اور نہ ان پر رقت طاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نہ وہ گڑ گڑائے، نہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرا، اور نہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو انجام دراصل کیا ہوا، وہ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ آیت 96، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ آیت 98 99، آیت 97 دیکھیے، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہے کہ ان کو ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ آیت 98، کیا بستی کے لوگ اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ آیت 99، کیا یہ اللہ کے اپائے سے بے فکر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو اپائے ہے وہ تو بے فکر ہوتے ہیں، تو اللہ کی اپائے سے تو وہی بے فکر ہوتے جو گھاٹے میں پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان جو 4 آیات ہیں جو مسلسل آیت نمبر 96 ٹو آیت نمبر 99 تک کی ہے، تو ان 4 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ہلاک کی جانے والی قوم کی ایمان کی خرابی کا حال بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ ایمان اور تقوی سے ایک دم خالی تھے۔ اگر وہ اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لے آتے اور حرام کی چیزوں سے وہ رک جاتے، تو اچھے عمل اگر وہ کرنے لگتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر اور گناہ کی وجہ سے ان کو پر عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حکم کی مخالفت پر ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی گرفت کا خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، اور اللہ سے وہ لوگ نہیں ڈرتے جن کے دل سے تقوی نکل جاتا ہے اور وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور فاجر انسان گناہ کرتا رہتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نشانی بتا دی گئی ہے۔ جو تابعی ہیں یعنی حسن بصری ایک تابعی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو مومن کی مثال کیا ہے اور جو فاجر ہے اس کی مثال کیا ہے کہ ایک مومن شخص ہے، نیکیاں کرتا رہنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن ایک نافرمان انسان، ایک فاجر انسان جو گناہ گار انسان ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک یہاں پہ بتایا گیا ہے مثال۔ آیت دیکھیے، آیت 100، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان کے واقعات
مذکور نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، بس وہ نہ سن سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان قوموں کے برے انجام سے نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے جو پہلے گزر چکی ہے نا۔ جس طرح اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، انہیں گرفت میں لے لیا، اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے نا، ہو بھی سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دے، جو ان ہلاک کی گئی قوموں کے بعد آئیں اور اسی زمین پر انہی کی طرح گناہ کر رہے ہیں اور پچھلی قوموں میں آباد ہیں۔ یعنی کہ آج جو اس وقت آپ دیکھیں موجودہ دور کا کیا حال ہے نا، عمل قوم لوط ہمارے یہاں ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی ہمارے یہاں ہوتی ہے، شرک تو بے تعداد ہو رہا ہے، بے حساب ہو رہا ہے، کھاتے ہیں اللہ کا، پیتے ہیں اللہ کا، اور چڑھاوے کسی اور کے نام کے چڑھاوے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جس وجہ سے، جن چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کتنے بڑے بڑے عذاب میں جو ہے پکڑ کیا، گرفت کیا، آج اس دور میں، آج اس جو وقت ہے، آج ہمارے وقت میں، آج جو انسان ہیں، جو موجودہ اس وقت سارے کے سارے قوم ہیں، اس میں یہ ساری جو ہے جرائم آج موجود ہیں۔ آج یہ سارے جتنے جرائم ہم نے الگ الگ 6 قوموں کے بارے میں پڑھے نا، کہ کوئی بت پرستش کرتا تھا، کسی نے اللہ کے معجزات کو جھٹلایا، کوئی شرک کرتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی عمل قوم لوط کرتا تھا، اور طرح طرح کے وہ جو ہے لوٹ پاٹ کرتے تھے، ٹیکسز لگا دیتے تھے، سڑکوں پہ بیٹھ کے لوگوں پہ ظلم زیادتی سے لوگوں کے حق لے لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کرپشن ہے اور جو ہے بھرشٹ کی ساری انتہا کراس کر چکی ہے، سب کچھ حد سے پار ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، پلٹ جائے، غور و فکر کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ پھر جب انسان نا ان سب چیزوں سے بے راہ ہو جاتا ہے، غور فکر نہیں کرتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر خوب اچھائی اور خوب خوشحالی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تاکہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ اور سب سے بڑا آپ کو بتایا بھی نا خسارہ کیا ہے، کہ انسان غلط راستے پہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم درست ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس سچویشن میں اللہ سے کبھی بھی توبہ نہیں کرتا، اللہ سے کبھی بھی معافی نہیں مانگتا، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی اصلاح نہیں کرتا، اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے انسان کی اچھا کرنے، جو اپنے آپ کو مطلب جو وہ برا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ آیت 101، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، یعنی مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے نا، اور انسان مسلسل اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت 102 دیکھیے، اور اکثر لوگوں میں سے اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ آیت 102، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ سبھی کو 5 انبیاء اکرام کی ان امت کی واقعات اور ان کے برے انجام سنائے، تاکہ آپ کی قوم نصیحت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، اور آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کی طرف سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے نا، وہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو زمانے میں جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَنَا رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ یہاں ان ہلاک شدہ قوموں کی بعض برائیوں کو بیان کیا ہے کہ حق کو جھٹلانا ان کا کام بن گیا تھا۔ جب حق آیا تو انہوں نے جھٹلایا، پھر انبیاء نے اس کی حق کی تصدیق کے لیے دلائل بھی پیش کیے، یعنی کہ بینات لائے۔ تو بینات جو الفاظ ہے تو اس سے مراد دلائل ہیں اور برہان ہیں اور معجزات ہیں، بڑے بڑے دلائل، بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے آیات لے کر وہ اپنی قوموں کے پاس آئے۔ آپ دیکھیے کہ قوم سمود جو تھی نا، صالح علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں آپ نا اس پتھر سے، اس پہاڑ کی چٹان سے نا آپ جو ہمیں اونٹنی لا دیں، وہ بھی کیا ہے، پریگننٹ اونٹنی ہو۔ یہ ڈیمانڈ انہوں نے معجزات کیا تھا، معجزات ڈیمانڈ کیا تھا، اتنے بڑے بڑے معجزہ، اور آپ دیکھیں کہ آیا بھی ہوا، اور آیا، اللہ کی دعا کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی صالح علیہ السلام نے، اور معجزہ آیا، معجزہ نازل ہوا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، تو جب معجزہ آ جاتا ہے، جب لوگ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا ٹائم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ معجزہ آنے کے بعد انہوں نے مانا ہی نہیں آتا کہ اس اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا تھا، تو پھر بدلے میں کیا ہوا، ان کے اوپر زبردست عذاب آیا کہ ان کو کئی عذاب اکٹھا کرے گا، ان کے اوپر زلزلہ آیا، ہولناک آوازوں سے، چیخوں سے، ان کے دل ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پھٹ گئے، مر گئے، اور پھر کیا ہوا، مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک ان کے اوپر کیا ہوئے، مسلسل ان کے اوپر پریشانی اور تکلیفیں ان سے پہنچتی رہیں، بہت سارے پچھلی قوموں پر ایک عذاب نہیں آتا تھا، کئی عذابوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر آتا تھا، 3 4 عذاب ایک ساتھ آتے تھے ایک قوموں پر، چھوٹا سا۔ آپ دیکھیں چھوٹی بھی تو بات نہیں ہے نا، اتنا بڑا معجزات آئے، جب دلائل آئے، بینات لائے، انبیاء جو تھے دلائل لائے نا، برہان لے آئے، بینات لے آئے، سب پروف لے آئے، اور جو ہے بینات یعنی کہ معجزات لے کر آ گئے، لیکن ان کی کیا ہوئی، ان سب کے باوجود کیا ہوئے کہ وہ مخالفت میں اور زیادہ بڑھ گئے، ان کی جو قوم تھی اپنے رسول اور اپنے انبیاء کی مخالفت میں اور زیادہ نکل گئے، اسی لیے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اور اللہ سے جو عہد لیا تھا نا اس کی خلاف ورزی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی، اور وہ اللہ کے سرکش اور نافرمان بندے ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو ہم سب کے لیے اس میں بہت زیادہ ہی عبرت ہے، نصیحتیں ہیں، ہم سب کو اس سے نصیحت اور عبرت دینا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کہ آج جو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کو ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک وقت کو قدر جانیں، اور اپنے ایک ایک ٹائم کو قدر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آج زمین پر بسے ہوئے ہیں نا، کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی پکڑ جو ہے کہیں بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے، رات میں بھی آ سکتی، دن میں بھی آ سکتی ہے نا۔ آپ دیکھیے اس دن جب رات تھی تو کتنی زیادہ بجلیاں کڑک رہی تھی نا، بجلی اتنی کڑکی کہ لوگ سارے کے سارے لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اچانک سے جب کبھی رات میں بجلی گرجتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، کیا ہوتا ہے، انسان کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں نا، گھبراہٹ اور الجھن و پریشانی، انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے، تو اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کبھی بھی اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو دراصل جو بھی اس سے بے فکر ہوا، جو اس سے نہ ڈرا، تو اس کا کیا ہوگا، وہ بہت بڑا خسارے میں ہونے والا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہیں، اور جب بھی رسول کی بات آئے، رسول کے پیغامات آئے، اس کے آگے فوراً لبیک کہیں، سمعنا وأطعنا کہیں، اور فوراً حق کو مان لے، اور اپنے آپ کو، اگر آپ غلط ہیں تو آپ کہیں کہ واقعی میں ہم غلط ہیں۔ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی اگر کوئی دلیل پیش کر رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ سالوں سے، برسوں سے آپ کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ پروگرام کر رہے ہیں، آپ آبا و اجداد کی دین کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک دم سے قرآن کی آیات اور حدیث آ جاتی ہے اس کا کوئی بھی دلیل نہیں، جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی پروف نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے درست ہے، کدھر سے درست ہے، تو فوراً چھوڑ دیں اس کو، فوراً اس کو کنارے کر دیں۔ آپ فوراً قرآن کو اور سنت کو سمعنا وأطعنا کہیں، فوراً اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ تو یہ کیا ہوگا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی صفات ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی کلاس ہماری مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔